بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 12، مسائل بہشتی زیور، حصہ اول، صفحہ نمبر 180۔ جماعت کا بیان، جماعت کے کیا مسائل ہیں ان کے بارے میں یہ باب باندھا گیا ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کا بیان۔ جماعت کم سے کم 2 آدمیوں کے مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، اس طرح کہ ان میں ایک شخص تابع ہو اور دوسرا متبوع۔ متبوع کو امام اور تابع کو مقتدی کہتے ہیں۔ جو آگے کھڑا ہوتا ہے یا جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو امام اور متبوع کہتے ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ مقتدی اور تابع کہلاتا ہے۔ مسئلہ: جماعت سے نماز پڑھنا مردوں کے لیے اکثر کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، لیکن ایسی سنت مؤکدہ جس کی تاکید واجب کے قریب ہے، یعنی اس قدر اس کی تاکید ہے کہ گرچہ سنت مؤکدہ ہو لیکن اس قدر اس کی تاکید ہے جو واجب کے قریب ہے۔ مسئلہ: امام کے سوا ایک آدمی کی نماز میں شریک ہو جانے سے جماعت ہو جاتی ہے، خواہ وہ آدمی مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد، بالغ ہو یا سمجھدار نابالغ بچہ۔ امام کے علاوہ ایک آدمی اور ہو تو جماعت ہو جاتی ہے، اور وہ جو امام تو مرد ہی ہوگا، اس کے علاوہ جو اس کا مقتدی ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، سمجھدار نابالغ بچہ ہو سکتا ہے، عورت ہو سکتی ہے، غلام ہو سکتا ہے، آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ نابالغ غیر سمجھدار بچہ نہیں، کیونکہ وہ نماز میں آدھی نماز میں ادھر ہوگا اور آدھی نماز میں کہیں اور بھاگ جائے گا۔ اچھا، البتہ جمعہ و عیدین کی نماز میں امام کے علاوہ کم سے کم 3 آدمیوں کے بغیر جماعت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں اس کے شرائط زیادہ ہیں، جمعہ و عیدین کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، اس لیے اس میں یہ ہے کہ وہ کم سے کم جو امام کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک آدمی نہ ہو، بلکہ کم سے کم 3 آدمی ہوں۔ مسئلہ: جماعت کے ہونے میں یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض نماز ہو، بلکہ اگر نفل بھی 2 آدمی اسی طرح ایک دوسرے کے تابع ہو کر پڑھیں تو جماعت ہو جائے گی، خواہ امام اور مقتدی دونوں نفل پڑھتے ہوں یا مقتدی نفل پڑھتا ہو۔ البتہ نفل کی جماعت کا عادی ہونا یا 3 مقتدیوں سے زیادہ ہونا مکروہ ہے۔ جی، نفل کی جماعت ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نفل کی جماعت بالکل نہیں ہوتی، لیکن نفل کی جماعت کے لیے یہ ہے کہ مقتدی 1 یا 2 ہوں، بس 3 آدمی ٹوٹل ہو جائیں، بس اس سے زیادہ نہ ہوں، اور اس کی عادت بھی نہ بنائی جائے کہ ہر دفعہ ہی جب بھی نفل پڑھنے ہیں تو جماعت سے ہی پڑھنے ہیں یا اکثر جماعت سے ہی پڑھنے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ نوافل انفرادی عبادت ہے، اکیلے ہی پڑھنا چاہیے۔ یہ عام طور پر مدارس میں جو طلباء حفظ قرآن کر رہے ہوتے ہیں ان کو نماز میں تراویح کی پریکٹس کروانے کے لیے ان کو نوافل کی جماعت کروائی جاتی ہے۔ وہ ایک طالب علم آگے سپارہ پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا طالب علم اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو کر اس کے پیچھے سن رہا ہوتا ہے، تو پوری مسجد میں یا پورے مدرسے کی جو درسگاہ ہوتی ہے اس میں کئی جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں، تو وہ مثلا 100 بچہ ہے تو وہ 2 کر کے 50 جوڑیاں بنا دیں گے، تو اس طرح کر کے وہ نفل کی جو ہے نا جماعت ہو رہی ہوتی ہے، یا کئی جہاں جتنی تعداد ہوتی ہے اس حساب سے جوڑیاں بنا دیتے ہیں ان کو پریکٹس کروانے کے لیے۔ تو نفل کی جماعت 1-2 کی درست ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ ہو۔ اچھا، جماعت کن لوگوں پر واجب ہے؟ ان عاقل بالغ آزاد مردوں پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے جن کو کوئی عذر نہ ہو اور وہ کسی حرج اور مشقت کے بغیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر قادر ہوں۔ یہ ایک مطلق سے ایک بات ہے، مشقت کے بغیر کوئی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے تو بس وہ جماعت پڑھے، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ بھی مسافر ہے تو جماعت معاف ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو کہیں، مسافر کے لیے بھی جماعت ضروری ہے۔
سفر جو ہے نا وہ جماعت چھوڑنے کا عذر نہیں ہے، اس لیے کوشش میں یہی کرنی چاہیے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے۔ ترک جماعت کے عذر یعنی جن وجوہات سے جماعت چھوڑنے کی گنجائش ہے وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، مسجد کا راستہ میں سخت کیچڑ، مسجد کے راستہ میں سخت کیچڑ ہو کہ چلنا سخت دشوار ہو، تو ظاہر ہے کپڑے سارے گندے ہو جائیں گے، مسجد میں جانے سے نماز کیسے ادا کریں گے؟ نمبر 2، بارش بہت زور سے برستی ہو، تیز بارش ہو، اس میں بھی گنجائش ہے کہ انسان گھر میں نماز پڑھ لے۔ تنبیہ، جب تک بارش اور کیچڑ کے باوجود مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہو تو جماعت سے نماز پڑھنے کی ہمت کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل تو آسانیاں ہیں، کوئی انسان کے پاس سواری ہے، گاڑی ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے اور اس کے لیے جانا ممکن ہے جماعت میں شرکت کرنا، تو جماعت کی اس قدر اہمیت ہے کہ تھوڑی بہت مشقت بھی کرنی پڑے، لیکن ہمت کر کے اگر جماعت میں شریک ہو سکتا ہے تو لازمی ہونا چاہیے۔ نمبر 3، سخت سردی ہو کہ باہر نکلنے یا مسجد تک جانے میں کسی بیماری کے پیدا ہو جانے یا بڑھ جانے کا خوف ہو، پھر بھی گنجائش ہے، سخت سردی اور بیماری لگنے کا خوف ہے۔ نمبر 4، مسجد جانے میں مال و اسباب کے چوری ہو جانے کا خوف ہو، یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد جائے گا تو پیچھے سے سامان چوری ہو جائے گا یا کوئی ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، ابھی اس کا بندوبست نہیں کیا، جماعت کا وقت ہو گیا تو اس کو گنجائش ہے کہ وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے۔ نمبر 5، مسجد جانے میں کسی دشمن کے مل جانے کا خوف ہو، یعنی جو راستہ مسجد کو جا رہا ہے وہ اس میں کوئی دشمن بیٹھا ہوا ہے یا اس کا دشمن کا ایریا ہے، وہ وہاں سے گزر کے جائے گا تو نقصان پہنچائے گا، اس لیے گنجائش ہے جماعت چھوڑنے کی۔ نمبر 6، مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے مل جانے کا خوف ہو اور اس سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، بشرطے کہ اس کے قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔ یہ کوئی قرض خواہ ہے، قرض لینے والا ہے اور اس بیچارے نے دینا ہے اور اس کے پاس پیسے ہی کو نہیں دینے کے لیے، کچھ چیز ہی نہیں ہے قرض دینے کے لیے، تو اب اگر مسجد میں جائے گا تو وہ اس کو جو ہے نا بے عزت کرے گا یا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ فتنہ پھیلائے گا، اور اس کے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں، پھر اس کی گنجائش ہے جماعت چھوڑنے کی۔ لیکن اگر اس کے پاس دینے کے لیے ہے، اس کے باوجود نہیں دے رہا، تو پھر دوہرا گناہ ہے، ایک تو قرض خواہ جو حقدار ہے اس کو حق نہ دینے کا گناہ اور دوسرا جماعت چھوڑنے کا گناہ، اس لیے جماعت جو ہے نا اس طرح نہیں چھوڑنی چاہیے اگر قادر ہو تو۔ نمبر 7، اندھیری رات ہو کہ راستہ دکھائی نہ دیتا ہو لیکن اگر روشنی کا سامان خدا نے دیا ہو تو جماعت نہ چھوڑنی چاہیے۔ آج کل تو یہ مسئلہ بہت کم ہے، ٹارچ لائٹیں ہیں، موبائل کی لائٹیں ہیں، ہر کسی کے پاس ہے، تو اندھیرا جو ہے نا وہ اتنا بڑا عذر نہیں ہے۔ نمبر 8، رات کا وقت ہو اور بہت سخت آندھی چلتی ہو، رات کے وقت میں آندھی میں نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے گنجائش ہے۔ نمبر 9، کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہو کہ اس کے جماعت میں چلے جانے سے اس مریض کی تکلیف یا وحشت کا خوف ہو، جی گھر میں کوئی مریض ہے، والدہ ہے، والد صاحب ہیں، کوئی اور رشتہ دار ہیں بیمار ہیں، ان کی تیمارداری خدمت میں مصروف ہے، اگر جماعت میں جائے گا تو ان تکلیف ہوگی، یا یہ ہے کہ تکلیف تو نہیں ہوگی لیکن وہ پیچھے اکیلے پریشان ہوں گے، ڈریں گے، کوئی ایسی بات ہے، تو پھر گنجائش ہے کہ جماعت سے نماز نہ پڑھے۔ نمبر 10، کھانا تیار ہو یا تیاری کے قریب ہو اور بھوک ایسی لگی ہو کہ نماز میں جی نہ لگنے کا خوف ہو، یعنی وہ کھڑا تو نماز میں ہوگا لیکن خیال میں وہ کھانے کی طرف اس کی توجہ ہوگی، اگر بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی تیار ہو، پھر یہ ہے کہ کھانا کھا کے اطمینان سے نماز پڑھی جائے۔ نمبر 11، پیشاب یا پاخانہ زور کا معلوم ہوتا ہو، جی اس حالت میں بھی نماز جماعت چھوڑنے کی رخصت ہے، انسان قضاء حاجت کر کے ایزی ہو کے نماز پڑھے۔ نمبر 12، کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے چل پھر نہ سکے یا نابینا ہو یا لنجا ہو یا کوئی پیر کٹا ہوا ہو، لیکن جو نابینا بے تکلف مسجد تک پہنچ سکے اس کو ترک جماعت نہ چاہیے، جی یہ ہے مثلاً کوئی پیر کٹا ہوا ہے یا کوئی لنجا ہے، نابینا ہے، فالج زدہ ہے، چل پھر نہیں سکتا اور اس کو بڑا مسئلہ ہے مسجد جانے میں، تو اس لیے اس کو جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے، گھر میں نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر نابینا ہے، اور نابینا بھی ایسے ہوتے ہیں بعض ان کو بڑی پریکٹس ہوتی ہے اور بڑا تجربہ ہوتا ہے جانے کا، سارے راستے ان کو معلوم ہوتے ہیں، اس لیے وہ اگر جا سکتا تو جانا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں ابھی بھی ایک بزرگ ہیں، وہ ڈیرے پہ جاتے ہیں، اپنا بھینسوں کا سارا کام کرتے ہیں، نابینا ہے بالکل، اپنے چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں اور گھر میں نماز جماعت سے جا کے مسجد میں پڑھتے ہیں، سب کچھ صرف قبلے کی طرف درست سمت کرنے کے لیے لوگ ان کو سیدھا کر دیتے ہیں، باقی سب ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اسی طرح اس لیے نابینا بھی اگر جا سکتا ہو تو مسجد میں جائے۔ نمبر 13، سفر کا ارادہ رکھتا ہو اور خوف ہو کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے گی، قافلہ نکل جائے گا یا ریل چل دے گی اور دوسری ریل پکڑنا یا تو ممکن نہیں یا اس میں سخت حرج ہے۔ جی، سفر کا ارادہ ہے، آج کل تو بسوں کے ٹائمز ہوتے ہیں، اگر اس ٹائم سے پہلے جو ہے نا وہ جماعت مل سکتی ہے تو جماعت سے نماز پڑھ لے، لیکن اگر یہ ہے کہ اگر جماعت تک رکا تو گاڑی نکل جائے گی، ٹائم نکل جائے گا، تو اس میں گنجائش ہے کہ جماعت سے نماز پڑھ لے اور پھر جو ہے نا وہ اپنا جماعت کے بغیر اس سے پہلے ہی نماز پڑھ لے، لیکن وقت شروع ہو چکا ہو، پہلے اپنی نماز ادا کر لے جماعت کے بغیر، پھر وہ سفر کر سکتا ہے۔ تنبیہ، خود سفر ترک جماعت کے لیے عذر نہیں، یعنی جو سفر ہے وہ ترک جماعت کے لیے عذر نہیں، بلکہ جو سفر میں ہوں وہ خود جماعت کا اہتمام کریں۔ سفر میں عام طور پر مل جاتے ہیں، اس لیے وہاں پر جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امامت کے صحیح ہونے کی شرطیں، مسلمان ہو، کافر کی امامت صحیح نہیں، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے، یہ تو تقریباً اس میں ہے ہی۔ نمبر 2، بالغ ہو، نابالغ کی امامت جبکہ اس کے پیچھے بالغ مقتدی ہوں صحیح نہیں۔ البتہ جو لڑکا ابھی بالغ نہ ہوا ہو اور اس کی عمر 15 سال ہو چکی ہو وہ تراویح کی جماعت کرا سکتا ہے۔ جی، یہ ہے کہ نابالغ کی جماعت، نابالغ کا امام بننا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے مقتدی بھی نابالغ ہی ہیں، مثلا بچے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ حفظ کی درسگاہوں میں عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ نماز پڑھانے کی پریکٹس کرنے کے لیے، تراویح کی پریکٹس کرنے کے لیے ان کو جماعت سکھائی جاتی ہے، وہ جماعت کرواتے ہیں، تو وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، امام بھی نابالغ ہوتا ہے، جو مقتدی ہے وہ بھی نابالغ ہوتا ہے، اس لیے ان کی جماعت درست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نابالغ ہے، یعنی بظاہر اس کو کوئی علامت بالغ ہونے کی جو ہوتی ہے وہ نہیں پائی گئی، لیکن اس کی عمر 15 سال ہو چکی ہے، چاند کے اعتبار سے 15 سال ہو چکی ہے، تو وہ تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے، تو تراویح کے لیے وہ امام بن سکتا ہے۔ نمبر 13، عاقل ہو، مست یا بے ہوش یا دیوانے کی امامت صحیح نہیں۔ جی، کوئی مست انسان ہے اور وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ وہ حافظ ہو یا جو بھی ہو، اس کو امام بنانا درست نہیں ہے۔ نمبر 4، مرد ہو یعنی امام کا مرد ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر عورت امام اور اس کے پیچھے مرد مقتدی ہوں تو ان کی نماز صحیح نہ ہوگی، ان کی نماز اس سرے سے نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر عورت کے پیچھے مقتدی صرف عورتیں ہوں تو یہ جماعت مکروہ تحریمی ہے، یعنی اگر امام بھی عورت ہے اور پیچھے مقتدی بھی اس کی سب عورتیں ہی ہیں تو یہ عمل تو ان کا اگرچہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن جماعت ان کی فرض ادا ہو جائے گا، ان کے سر سے فرض اتر جائے گا، لیکن یہ کام یہ کرنا نہیں چاہیے۔ نماز کے 100% درست ہونے کے لیے امام کا مرد ہونا ضروری ہے، عورتیں پیچھے مقتدی کے طور پر جو ہے نا وہ کھڑی ہو جائیں، ان کی جماعت درست ہو جائے گی۔ اقتداء کے صحیح ہونے کی شرطیں، مقتدی کو نماز کی نیت کے ساتھ امام کی اقتداء کی نیت کرنا، یعنی یہ ارادہ دل میں کرے کہ میں اس امام کے پیچھے فلاں نماز پڑھتا ہوں۔ جی، مقتدی جو ہوتا ہے اس کو یہ بھی نیت کرنی چاہیے کہ میں امام کے پیچھے بھی ہوں، زبان سے خواہ کہنا ضروری نہیں، لیکن جو ہے نا وہ دل میں تو اتنا تو اس کو پتا ہونا کہ میں امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں۔ نمبر 2، امام اور مقتدی دونوں کا مکان ایک ہو، یعنی جگہ ایک ہو، خواہ حقیقت میں ایک ہو، جیسے دونوں ایک ہی مسجد یا ایک ہی گھر میں کھڑے ہوں، حقیقتاً ایک ہی مکان ہے، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، جبکہ وہ مسجد یا گھر بہت بڑے نہ ہوں، یا حکم میں ایک ہو، جیسے کسی دریا کے پل پر اور آر پار جماعت قائم کی جائے اور امام پل کے اس پار ہو مگر درمیان میں برابر صفیں کھڑی ہوں، تو اس صورت میں اگرچہ امام کے اور ان مقتدیوں کے درمیان میں جو پل کی دوسری طرف ہیں دریا حائل ہے، اور اس وجہ سے دونوں کا مکان حقیقت میں ایک نہیں، یعنی کچھ اس طرف ہیں، دریا کے اس طرف ہیں، کچھ اس طرف ہیں، مگر چونکہ درمیان میں برابر صفیں کھڑی ہوئی ہیں اس لیے دونوں کا مکان حکماً متحد ہے اور ایک سمجھا جائے گا اور اقتداء صحیح ہو جائے گی۔ جی، یہ بھی ہے۔ اب دریا کے اس پار امام صاحب کھڑے ہیں، اس کے پیچھے صفیں ہیں، انہوں نے اور اس کے ساتھ صفیں بنتی گئی اور پل کے اوپر بھی صفیں بنی ہوئی ہیں، اور پھر دریا کے اس طرف بھی لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھنے میں تو دریا کے اس طرف جو لوگ کھڑے ہیں ان کی جگہ اور ہے، جو دریا کے اس طرف کھڑے ہیں ان کی جگہ اور ہے، لیکن چونکہ درمیان میں اتصال قائم ہے، لوگ پل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو اتصال قائم ہونے کی وجہ سے دیکھنے میں ایک جگہ الگ الگ ہے لیکن حکماً ایک ہی ہے۔
ان کی اقتدا صحیح ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر مقتدی مسجد کی چھت پر کھڑا ہو اور امام مسجد کے اندر ہو تو درست ہے، اس لیے کہ مسجد کی چھت مسجد کے حکم میں ہے اور یہ دونوں مکان حکماً ایک سمجھے جائیں گے، یعنی دیکھنے میں تو الگ الگ ہیں، وہ چھت پر ہے اور امام صاحب نیچے ہیں، لیکن حکماً ایک سمجھ جائیں گے۔ عام طور پر مسجدیں اب تو ڈبل ٹرپل ان کے جو ہے نا وہ سٹوری ہوتے ہیں، وہ بلڈنگیں ہوتی ہیں، منزلیں ہوتی ہیں، دو دو تین تین، تو اگر امام صاحب نیچے ہے تو ان کے اوپر جتنی مرضی مقتدی کھڑے ہو جائیں، لیکن امام سے آگے نہ ہو، بس امام سے پیچھے پیچھے جتنا مرضی کھڑے ہو جائیں، ان کی اقتدا درست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی چھت مسجد سے متصل ہو اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو وہ بھی حکماً مسجد سے مل کر ایک سمجھی جائے گی اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر اس امام کی اقتدا کرنا جو مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے درست ہے۔ یعنی وہ مسجد کے اندر نماز پڑھا رہا ہے امام اور مسجد اندر سے فل ہو گئی ہے نمازیوں سے اور اوپر آ گئے ہیں، اور اوپر والی مسجد جو مسجد کا ایریا وہ بھی فل ہو گیا ہے، لیکن دائیں بائیں اور چھت بالکل برابر ملی ہوئی ہیں دوسرے جو مسجد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے ساتھ متصل ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، درمیان میں کوئی حال نہیں ہے، دیوار نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو اگر انہی نمازیوں کے ساتھ مل کر اگر بھی کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی اقتدا بھی درست ہو جائے گی، نماز درست ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر مسجد بہت ہی بڑی ہو اور اسی طرح اگر گھر بہت بڑا ہو یا جنگل ہو اور امام اور مقتدی کے درمیان اتنی جگہ خالی ہو کہ جس میں دو صفیں ہو سکیں تو یہ دونوں مقام یعنی جہاں مقتدی کھڑا ہے اور جہاں امام ہے مختلف سمجھے جائیں گے اور اقتدا درست نہ ہوگی۔ جی، بڑی مسجد ہے تو اس میں یہ ہے کہ امام اور مقتدی اتنے فاصلے پر نہ ہو کہ درمیان میں پوری دو صفیں چھوڑ دی ہیں، تو درمیان میں اگر دو صفیں چھوڑ دیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر امام اور مقتدی کے درمیان کوئی نہر ہو جس میں چھوٹی کشتی وغیرہ چل سکے، یا کوئی اتنا بڑا حوض ہو جس کی طہارت کا حکم شریعت نے دیا ہو، شروع میں آیا تھا نا کتنا حوض، 10 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ جو ہے نا وہ لمبا حوض جو ہے جو آیا تھا، اس کی مقدار جتنی وہ پاکی کا حکم شریعت دیتی ہے ان کے، اتنا بڑا حوض اگر درمیان میں حائل ہے، یا کوئی عام گلی ہو جس میں بیل گاڑی یا اونٹ وغیرہ نکل سکے اور درمیان میں صفیں نہ ہوں تو وہ دونوں متحد نہ سمجھے جائیں گے اور اقتدا درست نہ ہوگی، البتہ جو راستہ اتنا تنگ ہو کہ اس کی چوڑائی میں اونٹ نہ آ سکے تو وہ اقتدا سے مانے نہیں، یعنی وہ اقتدا درست ہو جائے گی۔ میں دو گھر ہیں، ایک اس طرف گھر ہے ایک اس طرف گھر ہے، درمیان میں گلی ہے اور امام صاحب اس گھر کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور یہ مقتدی اس گھر کے بالکل کنارے پہ کھڑا ہے، لیکن درمیان میں ایسا راستہ ہے کہ جس میں سے عام بیل گاڑی گزر سکتی ہے، اونٹ گزر سکتا ہے، تو پھر یہ درست نہیں ہے ان کی اقتدا۔ لیکن اگر نہیں گزر سکتے تو یہ گرچہ دیکھنے میں تو راستہ ہے لیکن عرفاً یہ اتنا بڑا راستہ شمار نہیں ہوتا، ان کی اقتدا درست ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر دو صفوں کے درمیان کوئی ایسی نہر ہو یا ایسی راہ گزر واقع ہو جائے تو پچھلی صف کی اقتدا درست نہ ہوگی، البتہ جو راستہ اتنا تنگ ہو کہ اس کی چوڑائی میں اونٹ نہ آ سکے تو وہ اقتدا سے مانے نہیں۔ جی، جتنی صفیں تو امام کے ساتھ متصل ہیں ان کی تو اقتدا درست ہو جائے گی، اور جتنی صفیں ایسی ہیں کہ جن میں اتنا فاصلہ آ چکا ہے ان کی اقتدا درست نہیں ہوگی۔ عام طور پر جو ریمنڈ اجتماع ہے، یہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر جو جماعتیں ہوتی ہیں تو اس چیز کا وہاں پر لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ اتصال ضروری ہو، اتصال اس قدر ہو کہ درمیان سے بیل گاڑی نہ گزر سکے، یعنی اگر مقتدی سجدہ کرے گا تو سجدے کی جگہ اور اس سے آگے والی صف کی جو ایڑیوں کی جگہ ہیں اس کے درمیان میں بیل گاڑی نہ گزر سکے پھر تو اتصال ہے، لیکن اگر اتنا ہے کہ بھائی بیل گاڑی گزر سکتی ہے تو گویا کہ اتصال ان کا رہا، اتصال نہیں ہے لہٰذا ان کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3، مقتدی اور امام دونوں کی نماز ایک دوسرے کی غیر نہ ہو۔ اگر مقتدی کی نماز امام کی نماز کی غیر ہوگی تو اقتدا درست نہ ہوگی، مثلا امام ظہر کی نماز پڑھتا ہو اور مقتدی عصر کی نماز کی نیت کرے، یا امام کل کی ظہر کی نماز پڑھتا ہو اور مقتدی آج کی ظہر کی، یعنی امام کی نماز قضا ہوگی وہ کل کی ظہر کی نیت کر کے کھڑا اور مقتدی آج کی ظہر کی قضا پڑھ رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر دونوں کل کی ظہر کی قضا پڑھتے ہوں یا دونوں آج ہی کی ظہر کی قضا پڑھتے ہوں تو درست ہے،
البتہ اگر امام فرض پڑھتا ہو اور مقتدی نفل پڑھتا ہو تو اقتداء صحیح ہے، اس لیے کہ امام کی نماز قوی ہے، افضل ہے، فرض افضل ہے اور نفل جو ہے نا وہ قوی نہیں ہے، فرضوں کے مقابلے میں ان کا کم درجہ ہے، تو اس لیے اگر نفلوں کی نیت سے امام کے پیچھے کھڑا ہوگا تو درست ہے کیونکہ امام افضل ہے۔ مسئلہ، مقتدی اگر تراویح پڑھنا چاہے اور امام نفل پڑھتا ہو تب بھی اقتداء صحیح نہ ہوگی کیونکہ امام کی نماز ضعیف ہے، امام نفل پڑھ رہا ہے وہ کم درجہ ہے اور مقتدی جو پیچھے کھڑا ہے وہ تراویح پڑھ رہا ہے، وہ تو سنت ہے، وہ تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ تو مقتدی جس طرح امام سے دیکھنے میں پیچھے ہوتا ہے تو نماز بھی اس کی کم درجے کی ہونی چاہیے، یا تو برابر کی نماز ہو یا کم درجے کی نماز ہو، امام سے امام جو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز سے اقوا درجے کی نماز نہ ہو، اس سے اوپر کے درجے کی نماز نہ ہو، یا تو دونوں کے برابر ہو یا مقتدی کی نماز امام کی نماز سے جو ہے نا وہ ضعیف ہو۔ نمبر 4، امام کی نماز صحیح ہو، یہ بھی شرط ہے، امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ صحیح نماز پڑھائے ہو، اس کی نماز صحیح ہوگی تو سب کی ٹھیک ہوگی، اگر اس کی نماز صحیح نہیں تو کسی کی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ امام کی نماز صحیح ہو، اگر امام کی نماز فاسد ہوگی تو سب مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، خواہ یہ فساد نماز ختم ہونے سے پہلے معلوم ہو جائے یا ختم ہونے کے بعد معلوم ہو۔ مثلا امام کے کپڑوں میں نجاست غلیظہ معاف مقدار سے زیادہ تھی اور نماز ختم ہونے کے بعد یا نماز کے دوران میں معلوم ہوئی، یا امام کا وضو نہ تھا اور نماز کے بعد یا اثناء نماز میں اس کو خیال آیا، تو اب کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی۔ ہو جاتا ہے بعض دفعہ امام صاحب ہوتے ہیں تو جیسے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر بھی ایسے ہوا کہ امام صاحب نے نماز پڑھا دی، لیکن نماز پڑھانے کے بعد پتہ چلا کہ پاؤں کے نیچے کوئی الفی نما کوئی ایسی سخت چیز لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس پانی جسم کو نہیں لگا، سخت چیز کو لگی ہوئی ہے۔ تو پھر اس میں احتیاط یہی کی گئی کہ امام صاحب تو پیچھے ہٹ گئے تو کسی اور آدمی نے وہاں پر نماز دوبارہ پڑھائی۔ تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی ایسی چیز لگی ہوتی ہے جو انسان کو نظر ہی نہیں آتی۔ تو جو امام چونکہ جب بیٹھتا ہے تو پاؤں کھڑا کر کے بیٹھتا ہے، تو جو پیچھے مقتدی تھے انہوں نے نماز جب سلام پھیر دے انہوں نے بعد میں دیکھا تو دیکھا ایڈی کے نیچے کچھ لگا ہوا ہے، تو امام صاحب کو تو خواب و خیال بھی نہیں تھا، تو اس لیے آٹا لگا ہوا تھا، آٹا لگ کر خشک ہو جائے تو اس پہ پھر پانی نہیں پہنچتا، تو اس لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ، امام کی نماز اگر کسی وجہ سے فاسد ہو گئی ہو اور مقتدیوں کو معلوم نہ ہو تو امام پر ضروری ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو حتی الامکان اس کی اطلاع کرے تاکہ وہ لوگ اپنی نمازوں کا اعادہ کر لیں، خواہ اطلاع آدمی کے ذریعے سے کی جائے یا خط کے ذریعے سے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لازمی اطلاع کر دی جائے تاکہ مقتدی اپنی نماز کا اعادہ کر لیں، وگرنہ امام اگر اطلاع نہیں کرے گا تو امام کے اوپر بوجھ رہے گا۔ کوشش کرے کہ اطلاع کرے، اگر کسی کو نہیں ہو سکے تو اس کی استطاعت سے باہر ہے، مثلا کوئی آیا مہمان نماز پڑھ کے چلا گیا اپنے علاقے میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیچھے کس کس نے نماز پڑھ رہی ہے، تو اب وہ مجبور ہے، لیکن کوشش کرے جہاں تک ہو سکتا ہے کہ وہ اطلاع کر دے، یار کہ فلاں ٹائم میں جو نماز پڑھائی تھی اس وقت میرا وضو نہیں تھا، مجھے یاد نہیں تھا، یا وضو تو تھا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ مسئلہ آ گیا تھا اس میں، تو ایسی کوئی وجہ بنے تو بتانا چاہیے مقتدیوں کو۔ نمبر 5، مقتدی امام سے آگے کھڑا نہ ہو، پھر خواہ برابر کھڑا ہو یا پیچھے، آگے بھی نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر مقتدی امام سے آگے کھڑا ہو تو اس کی اقتداء درست نہ ہوگی۔ امام سے آگے کھڑا ہونا اس وقت سمجھا جائے گا جب مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے ہو جائے، ایڑی کا حساب ہے، ایڑی جو ہے نا امام کی ایڑی سے آگے نہیں ہونی چاہیے، اگر ایڑی آگے نہ ہو اور انگلیاں آگے بڑھ جائیں خواہ پیر کے بڑے ہونے کے سبب یا انگلیوں کے لمبے ہونے کی وجہ سے، تو یہ آگے کھڑا ہونا نہ سمجھا جائے گا اور اقتداء درست ہو جائے گی۔ یعنی ایڑیاں تو آگے نہیں ہیں امام سے، ایڑیاں تو امام کی ایڑیوں کے برابر ہیں، لیکن جو مقتدی صاحب ہیں ان کے پاؤں لمبے ہیں قد لمبا ہونے کی وجہ سے، یا انگلیاں لمبی ہیں جس کی وجہ سے امام کے پاؤں سے بھی آگے ان کا پاؤں معلوم ہو رہا ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایڑیوں کا بس اعتبار ہے کہ ایڑیاں آگے نہ ہوں۔ نمبر 6، مقتدی کو امام کے انتقالات کا مثل رکوع یعنی منتقل ہونا، رکوع سے سجدہ، سجدے سے رکوع، دوبارہ کھڑا ہونا، بیٹھنا، سارا کچھ نماز میں جو ہوتا ہے انتقالات، حرکتیں جو بدلتے ہیں، مقتدی کو امام کے انتقالات مثلا رکوع، قومیں، سجدے، قاعدے وغیرہ کا علم ہو، خواہ امام کو دیکھ کر یا کسی مکبر تکبیر کہنے والے کی آواز سن کر یا کسی مقتدی کو دیکھ کر۔ اگر مقتدی کو امام کے انتقالات کا علم نہ ہو
خواہ کسی چیز کے حائل ہو جانے کے سبب سے یا اور کسی وجہ سے، تو اقتدا صحیح نہ ہوگی۔ اور اگر کوئی حائل مثل پردے یا دیوار وغیرہ کے ہو مگر امام کے انتقالات معلوم ہوتے ہوں، اگرچہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ ہوں، تو اقتدا درست ہے۔ یہ اقتدا درست ہو جاتی ہے، انتقالات کا علم ہو گیا خواہ جیسے بھی ہو، لیکن اس میں اتصال ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ اتصال تو ہے نہیں، اگرچہ انتقالات کا پتہ ہے۔ جیسے ہمارے ادھر گاؤں میں ایک بزرگ ہیں، ان کو میں نے خود دیکھا، ریڈیو نماز پڑھا رہے، تراویح پڑھ رہے ہیں ڈیرے پہ۔ ان سے پوچھا بھی کیسے آپ تراویح ڈیرے پہ اکیلے ہی پڑھ رہے ہیں؟ بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا میں تو امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ وہ پتہ چلا انہوں نے ریڈیو آن کیا ہوتا اس ٹائم میں، اور وہ امام کعبہ کی جو ہے نا وہ ریڈیو پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آواز تو آ رہی ہے، پتہ تو چل رہا ہے رکوع سجدے کا کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، لیکن اتصال ہی نہیں ہے، وہ کہاں پہ اور یہ کہاں پہ، تو پھر کیسے نماز ہوگی؟ ایسے نماز نہیں ہوگی۔ اتصال کا ہونا الگ مسئلہ ہے، اور انتقالات کا علم ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ چلے یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے آگے۔